ذرا اوپن ماحول میں آ کے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ کمروں میں تھوڑی ٹھنڈ بھی ہو گئی ہے، کیونکہ میرا تعلق ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے ہے تو یہاں پہ سردی خاصی تیز ہے۔ آپ میری ویڈیو کن کن علاقوں سے دیکھتے ہیں اور آپ کے ہاں سردی کی کیا پوزیشن ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے علاقوں کی سردی کی نوعیت ضرور ڈسکس کریں۔ آج کی جو سٹوری ہے، آج کا جو سبق ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے والد صاحب سے کہتا ہے کہ ابو جان آپ مجھے اپنے گاؤں لے کے جائیں، میں نے آپ کا گاؤں دیکھنا ہے۔ کافی دفعہ وہ اپنے والد صاحب سے یہ بات کرتا ہے کہ آپ مجھے اپنے گاؤں لے کے جائیں، کیونکہ وہ شہرداری میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس نے اپنے والد کا گاؤں نہیں دیکھا ہوتا۔ تو ایک دن اس کا والد اس کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جاتا ہے، وہاں پہ اپنے عزیز و کار کے ہاں وہ رکتے ہیں۔ دوسرے دن اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آپ مجھے ان پہاڑوں کی سیر کرائیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہسٹری کی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ پہاڑوں میں بڑے خوبصورت ماحول ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ بالکل بیٹا ایسے ہی ہے، پہاڑوں میں گھومنا، پہاڑوں کی آب و ہوا لینا، یہاں پہ سیر کرنا انتہائی انجوائمنٹ کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ یہاں سکون کے ساتھ ساتھ مشکلیں بھی ہوتی ہیں۔ پہاڑوں میں سفر کرنا، راستے پہ چلنا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مسئلہ نہیں ہے، میں مشکل کو برداشت کر لوں گا۔ اب والد اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر سیر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ پہاڑوں کے اوپر وہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، راستہ خاصا دشوار گزار ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ اس کا بیٹا گرتا ہے، 2 دفعہ گرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بیٹا سنبھل کے چلو۔ تیسری دفعہ پھر وہ گرتا ہے تو اس کو چوٹ لگتی ہے اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ پہاڑوں میں سکون ہے، یہاں پہ دلی سکون ہے یا ماحول ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں میں جب سے آیا ہوں مجھے تیسری دفعہ درد ہی ملا ہے۔ تو وہ زور زور سے پہاڑوں کو، وادیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب وہ زور زور سے چلاتا ہے تو وہ جو بھی اپنے منہ سے الفاظ نکال رہا ہوتا ہے، پہاڑوں میں اس کی آواز گونج کر ٹکرا کر واپس وہی الفاظ اس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کی وجہ سے میں گرا ہوں، میں سلپ ہوا ہوں، مجھے چوٹ لگی ہے تو میں نے ان کو برا کہا تو یہ واپس مجھے ہی برا کہہ۔ پھر زور سے کہتا ہے کہ ہے پہاڑوں، ہے وادیوں، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، آئی ہیٹ یو۔ تو جواب میں اس کو بھی یہی آواز سنائی دیتی ہے کہ تم سے نفرت کرتا ہوں، آئی ہیٹ یو۔ وہ بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے پہاڑوں سے، بڑی لگاؤ ہوتا ہے دلی، کتابیں پڑھ پڑھ کے، قصے، کہانیاں، سٹوریاں، موویز دیکھ دیکھ کے۔ تو جب پہاڑوں سے اس کو نفرت کی آواز سنائی دیتی ہے، بقول اس کی گونجی ہوئی آواز ہی اس کو سنائی دے رہی ہوتی ہے، تو یہ الفاظ سننے کے بعد وہ بڑا دکھی ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو والد پوچھتا ہے کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتا ہے ابا جان یہ پہاڑوں نے مجھے کہا ہے کہ تم سے نفرت کرتا ہوں، آئی ہیٹ یو۔ تو والد کہتا ہے کہ تم نے بھی تو بیٹا ان سے یہی کہا ہے کہ پہاڑوں سے میں نفرت کرتا ہوں، آئی ہیٹ یو۔ اب اگر تم ایکسپیکٹیشن ان سے اچھی چاہتے ہو تو تم کوئی اچھے الفاظ زور زور سے پکارو۔ تو وہ پھر زور سے کہتا ہے کہ پہاڑوں مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم بہت پسند ہو۔ تو وہی الفاظ گونج کر ٹکرا کر واپس اس کو سنائی دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوستو اس سٹوری میں سبق یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں نا دنیا میں لوگوں کے ساتھ، کسی رشتے کے ساتھ، کسی ریلیجن کے ساتھ، وہی چیزیں ہمیں واپس ملتی ہیں، اور جب ہمیں واپس ملتی ہیں تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے۔ ہم اپنا کیا بھول جاتے ہیں، اس وقت صرف ہم جو سامنے والے نے کیا ہوتا ہے اس کا سلوک صرف ہمیں یاد ہوتا ہے، باقی ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں۔
یاد رکھیں جیسے اس بچے نے پہاڑوں میں زور سے چلا کر کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تو جواب اس کو وہی ملا، اس کی اپنی آواز گونج کر اس کے کانوں کی سماعت تک واپس پہنچی۔ انسان کی زندگی میں بھی جیسا وہ کرتا ہے کسی کے ساتھ، واپس پلٹ کر گھوم پھر کر دنیا کے مختلف رشتوں مختلف ایریے میں ٹکرا کر وہی کردار وہی چیزیں اس کے ساتھ واپس مڑ کے ہوتی ہیں۔ اس وقت وہ بہت گلے شکوے کرتا ہے، اس وقت اس کو اپنا کیا بھول جاتا ہے، جو اس کے ساتھ صرف ہو رہا ہوتا ہے اس کو یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے جو کچھ آپ اس دنیا میں کرو گے لوگوں کے ساتھ، وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔